صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور پھر یہ تاریخ کی نظر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو مایوسی ہے، انصاف نہیں ملتا. اکثر بک جاتے ہیں لوگ اور یہ انصاف جو ہے وہ سو کالڈ رہ جاتا ہے اور لوگ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں اور انصاف کا دروازہ اکثر نہیں کھٹکھٹاتے. لیکن میری آمنہ کی والدہ سے ملاقات ہوئی اور ان کی پھوپھی سے بھی میری ملاقات ہوئی اور وہ بضد ہیں کہ انہیں پیسہ نہیں چاہیے. ان کی بیٹی کی اور ان کے شوہر کی جان بہت قیمتی تھی اور انہوں نے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. انہوں نے قانون کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ تھرو پراپر چینل سے انہیں انصاف ملے. اب جی بالکل، اس میں کراچی پریس کلب کے سامنے موجود ہوں. کارساز میں ہونے والے واقعے کے خلاف اس وقت کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. وہاں جو 4 بندے جو شہید ہوئے تھے اس حادثہ کے اندر، اس کے لواحقین جو اس وقت کراچی پریس کلب آ چکے ہیں، وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کے کیا مطالبات ہیں ان صاحب کی بات کراتے ہیں. اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن پھر وہ تاریخ کی نظر ہو جاتے ہیں، کوئی انصاف نہیں ملتا. کیا اس واقعے میں انصاف کا امید ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. قرۃ العین نام ہے، سوچ عورت کی صدر ہوں. یہاں پر ہم احتجاج کرنے کے لیے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور پھر یہ تاریخ کی نظر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو مایوسی ہے، انصاف نہیں ملتا. اکثر بک جاتے ہیں لوگ اور یہ انصاف جو ہے وہ سو کالڈ رہ جاتا ہے اور لوگ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں اور انصاف کا دروازہ اکثر نہیں کھٹکھٹاتے. لیکن میری آمنہ کی والدہ سے ملاقات ہوئی اور ان کی پھوپھی سے بھی میری ملاقات ہوئی اور وہ بضد ہیں کہ انہیں پیسہ نہیں چاہیے. ان کی بیٹی کی اور ان کے شوہر کی جان بہت قیمتی تھی اور انہوں نے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. انہوں نے قانون کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ تھرو پراپر چینل سے انہیں انصاف ملے. اب یہ سپریم کورٹ کا اور انصاف فراہم کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ ان کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پراپر طریقے سے انصاف فراہم کریں اور بالکل کسی بھی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ احتجاجات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مظلوم کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور آپ بالکل ہمت نہ ہاریں. میڈم، یہ کہا جا رہا تھا کافی ٹائم تک کہ وہ نتاشا جو تھی وہ جی، یہ کہا جا رہا تھا کہ نتاشا جو ہے وہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. دیکھیں، بڑے گھر کی خاتون ہیں اور کئی کمپنیز کی ڈائریکٹر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا تو انہیں بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایسی سچویشن میں ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایکٹنگ کی ہو، لیکن وہاں پر جو ان کی پھوپھی موجود تھیں جنہوں نے ڈیڈ باڈی کو ریسیو کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈرنک تھی، وہ نشے میں تھی، وہ نشے کی حالت میں تھی اور ان کو سہارا دے کر جو ہے ان کو چلایا جا رہا تھا. وہ اپنے مطلب کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، تو وہ نشے کی حالت میں تھی. اور اگر وہ واقعی میں نفسیاتی تھیں تو جب جناح ہاسپٹل میں سائیکیٹرک وارڈ میں چنی لال صاحب نے جب ان سے دریافت کیا کہ کوئی ایویڈنس دیجیے کہ یہ نفسیاتی ہیں، تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ 3 سال سے وہ زیر علاج ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جی، بہت تعاون کیا جا رہا ہے اور ان کے پاس کافی اثر رسوخ والے لوگ بھی تشریف لائے ہیں. کافی جماعتوں کے سربراہان نے ان سے ملاقات کی ہے. ایون میں نے یہ بھی سنا کہ شیلا رضا بھی ان کے پاس گئی ہیں اور کافی لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے. لیکن ان کی والدہ جو ہیں وہ بضد ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے اور کچھ بھی ہو انصاف فراہم کیا جائے. شکریہ. آج کا جو میرا فیصلہ کا جو آج پروٹیسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جسٹس کو آواز پہنچانا ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں عوام ہمارے پہلے ہی معاشی کا عوام کا قتل کیا جا رہا ہے. اوپر سے آپ لوگوں کو امن امان فراہم نہیں کریں گے، وڈیروں جاگیرداروں ظالموں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو عوام یہاں پر اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیز سو موٹو ایکشن لے تاکہ کل جو مضبوط اور عناصر جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ عوام ابھی تک اپنے آواز کے لیے زندہ ہے اور انصاف ابھی تک زندہ ہے. ہمیں امید ہے اپنی عدلیہ سے آج بھی کہ ہوتا کیا ہے جب بھی کوئی ایسے واقعہ ہوتے ہیں کہ جو وڈیرے بااثر یا بزنس مین سرمایہ دار اپنے پیسوں سے قانون کو خرید کر کے لوگوں کو پیسے دے کے خون معاف کراتے ہیں، پر اس پہ ہم سوشل گراؤنڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بحالی، عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے یہاں بیٹھ کے آواز اٹھائیں. اس پہ سپریم کورٹ خود ایکشن لے گی تو ظالموں کو ایک لاک لگ جائے گا، کل کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکے گا. آج ہم یہ طرف اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ مظلوم جو ہے آمنہ عارف جس کو ایک دھوت عورت نے کچل لیا ہے اور آپ لوگ جو ہے کچھ سیاسی جماعتیں اس کی حمایت کے اندر آ گئی ہیں. ہمارا مقصد صرف اتنا تھا کہ مظلوم کو انصاف دیا جائے. ماضی کے اندر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں بدقسمتی سے قانون دو ہیں، اسی طرح انصاف بھی دو ہیں. حالیہ سال کے اندر اسی طرح کا واقعہ بلوچستان میں ایک پیش آیا تھا جہاں آن ڈیوٹی ٹریفک پولیس والے کو اسی طرح جاگیردار نے اپنی گاڑی سے
चल दिया था। इसी तरह शाहरुख चौधरी का केस, रेप डेविस का केस, ये सब पाकिस्तान के अंदर सबके सामने है। उन्हें से ना जाने कितने वाक़यात हुए हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। गरीब को सिर्फ धक्के मिलते हैं और अमीर के लिए रात 2 बजे भी अदालत खोल दी जाती है। हमारा मकसद जमा होने का ये है कि हम सब अपनी एक आवाज़ बुलंद करें और इस पाकिस्तान के अंदर एक कानून नाफिज किया जाए।